حفیظ اللہ بلوچ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ان کے اوپر دین اترا وہ کیسے اترا، وہ دین میں کیسے آئے جنات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ انسان سے پہلے کی مخلوق ہے، اور آدم علیہ السلام کی جو واقعہ آتا ہے وہاں پر یہ موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ یا اللہ ان کو تو نہ پیدا کر، پہلے چونکہ تجربہ ہو چکا تھا اچھا کہ جنات پیدا ہو چکے تھے، اور جنات نے جس طرح دنیا میں شر بپا کیا اور اچھے اور برے ہر طرح کے تھے، من الجنت والناس، قرآن نے جس طرح کہا ہے کہ انسانوں میں بھی شیاطین جنات ہوتے ہیں اور جنوں کے اندر بھی شیاطین ہوتے ہیں، یعنی شرارتی لوگ ہوتے ہیں۔ جی اچھا، اب یہ ایک ایکسپیرینس آلریڈی ہو چکا تھا، تو اس کی بنیاد پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا اللہ ان کو پیدا نہ کریں، وہ تو فساد کریں گے اور قتل و غارت کریں گے، دہشت گردی کریں گے، کیونکہ پہلے ایک مخلوق پیدا ہم کر کے آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا، اب چونکہ نو ڈاؤٹ کہ فرشتوں کی ایسی مخلوق ہے کہ جو لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نیکی ہی نیکی کرتے ہیں، اچھائی اچھائی ہے، اللہ کی تعریفات ہی کرتے ہیں، برائی کا مادہ ہی نہیں ان کے اندر۔ جی جنات کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، اچھا اچھے بھی ہیں بھلے بھی ہیں برے بھی ہیں، ٹھیک وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں۔ اب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کراؤن آف کریشن بنا دیا کہ ان کے اندر ان سے بھی زیادہ شعور اللہ نے رکھا ہے، بلکہ یہ جنات پر کمانڈ حاصل کر سکتا ہے، یہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے اگر اللہ کی تابع داری میں اطاعت میں جو ہے وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اچھا، نیک جنات جو ہیں بالکل، ان کی انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے انسان اور جنوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا کہ وہ الا لیعبدون، ہماری عبادت کریں۔ اچھا، عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ سجدے میں آپ پڑے رہیں تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اچھا آپ کھائیں بسم اللہ پڑھ کے نبی کے طریقے کے مطابق کھائیں، آپ کا کھانا عبادت بن گیا۔ بے شک آپ قضائے حاجت کریں نبی کے طریقے کے مطابق جو بتایا گیا ہے کریں، وہ عبادت آپ کا بن رہا ہے۔ آپ اپنی مرضی کی خوراک کھا رہے ہیں مگر نبی کے طریقے سے پانی پی لیں 3 سانس لے کے تو وہ بھی عبادت بن رہا بے ہے۔ شک تو انسان جو ہے ان سے زیادہ افضل ہو گیا، ان سے آگے چلا گیا۔ اچھا، اب رہ گئی بات کہ جو نبی آتا تھا، جو پیغمبر آتا تھا، وہ شریعت لے کر آتا تھا، اور اس دور کے جتنے جنات تھے وہ ان کو ماننے کے مکلف ہوتے تھے، ٹھیک ہے وہ اسی شریعت کے انڈر ہوتے تھے۔ اب ہمارے پیغمبر نبی علیہ السلام جب آئے، جیسے شیخ نے قرآن کی آیت سورہ جن کی شروع میں پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، اس میں تلاوت ہو رہی تھی، وہاں سے نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، وہاں جنات کا ایک جو ہے ڈیلیگیٹ وہاں سے گزر رہا تھا اور وہ قرآن سننے کے لیے رک گئے۔ جب قرآن سننے کے لیے رک گئے تو ان پر یہ قرآن کا یہ اثر ہوا کہ وہ ایمان لے آئے نبی علیہ السلام پر۔ ایمان لانے کے بعد اپنے قبیلے میں گئے اور کہنے لگے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب و غریب قسم کا قرآن جو ہے اللہ کا کلام سنا ہے، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم کسی کو اللہ کی اس کا عبادت میں شریک نہیں کریں گے۔ اچھا، اب وہ چونکہ نبی علیہ السلام کے دور میں جو جنات تھے وہ نبی السلام کی شریعت کو ماننے کے مکلف تھے، اور تا قیامت اب نبی علیہ السلام کی نبوت کے ہی ماننے کے جنات بھی مکلف ہیں۔ کیا بات ہے۔